السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبی الحنین المکین الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فإنه منهم۔ صدق اللہ العظیم، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ وعلماء امتہ وصلحاء ملتہ واتقیاء دینہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ قرآن کریم نے بالکل واضح انداز سے ایک حکم قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے، خواہ وہ مشرق میں رہتے ہوں یا مغرب میں رہتے ہوں، وہ دولت مند ہوں یا غریب ہوں، پڑھے لکھے لوگ ہوں یا ان پڑھ ہوں، ان کے لیے ایک واضح حکم اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ اتارا کہ اے ایمان والو، یہود اور نصارہ کو کبھی اپنا دوست نہ بنانا، اور پھر فرمایا کہ تم میں سے جو ان کی دوستی کا دم بھرنے لگے گا تو بے شک ہم اس کا معاملہ ان کے ساتھ کر دیں گے۔ یہ قرآن پاک کی آیت کا متن ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 157 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں اس آیہ مبارکہ میں یہود اور نصارہ کے جہاں پر عقائد کا بطلان کیا ہے، ان کے طور طریقوں کو مسترد کیا ہے، ان کی ذہنیت کی عکاسی کی ہے، ان کے مزاج اور نفسیات کے بارے میں مسلمانوں کو آگاہ کیا ہے، وہیں مسلمانوں کی ان کمزوریوں کو بھی مد نظر رکھ کر کے اس حکم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے نازل فرمایا کہ اے ایمان والو، یہ یہود و نصارہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ضرور ہیں، لیکن یہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں بن سکتے۔ آپ حضور علیہ الصلاۃ کے اعلان نبوت، اس کے بعد ہجرت، مدینۃ المنورہ میں قیام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلفائے راشدین، ان کے دور خلافت، اور اس زمانے سے لے کر کے آج کے اس دور تک آپ جب تاریخ کے اندر ان یہود و نصارہ کا طرز عمل مسلمانوں کے ساتھ دیکھیں گے تو جہاں ان کا اپنا مفاد ہوتا ہے، جہاں اپنے حق کی کوئی بات ہوتی ہے، اپنی مالی منفعت کی کوئی بات آتی ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ آپ کے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں، کیونکہ آپ بھی ان کو کچھ دے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جہاں ان کے تعاون کی بات اور ان کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ خراب ہونے لگتا ہے، آپ ان کو دینے کے بجائے ان سے کچھ لینے کی بات کرتے ہیں، تو پھر ان کا مزاج بدل جاتا ہے اور ان کا رویہ بالکل آپ کے لیے اجنبی بن جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قیامت تک کے آنے والے ان حالات کو مد نظر رکھ کر کے اس ہدایت کو اہل ایمان کے لیے اتارا کہ اے ایمان والو، دوستیاں کرنے کے قابل یہ لوگ نہیں ہیں، اور ان کی راہ پر چلنا، ان کے طور طریقوں کو اختیار کر لینا، اور جن تہواروں کو، جن دنوں کو اور جن ایام کو یہ مناتے ہیں، ان کو منانا ایسا مت کرنا، ورنہ پھر تمہارا انجام یہ ہوگا کہ تم میں سے جو کوئی یہ عمل کرے گا قیامت کے دن اس کا معاملہ
اللہ تعالیٰ اس قوم جس قوم کی وہ نکالی کرتا رہا ہے ان کے ساتھ فرما دے گا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی کسی قوم کی نکالی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ ان کے ساتھ فرما دے گا۔ اور ایک مسلمان اس بات کو سنتا ہے تو کانپ جاتا ہے، لرز جاتا ہے کہ اللہ نہ کرے کہ ہمارا معاملہ بدکاروں کے ساتھ، بد کرداروں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ، یہود و نصارہ کے ساتھ اور ان تمام غیر مسلموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرما دے جن کو اس کی بارگاہ سے راندہ درگاہ کر دیا جائے گا قیامت کے دن، کیونکہ ان کے جتنے بظاہر اچھے اعمال ہیں ان تمام اچھے اعمال کا صلہ و بدلہ ان کو رب تعالیٰ دنیا کی اس مختصر سی زندگی میں واپس لوٹا دیتا ہے، کبھی مال کے ذریعے سے، کبھی شہرت کے ذریعے سے، کبھی کسی عہدے منصب اور مقام کی حیثیت میں، اور رہا یہ معاملہ کہ آخرت میں ان کے لیے کیا ہے، تو قرآن کریم نے ان کو صراحت کے ساتھ ایک جگہ یہاں سورہ مائدہ میں یہود و نصارہ کے الفاظ استعمال کر کے ان کی تخصیص فرمائی ہے، ان کی اسپیسیفیکیشن فرمائی ہے، اور سورہ فاتحہ کے ذریعے ہر مسلمان روزانہ رب تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے، پوری سورہ فاتحہ پڑھ کر کے آخر میں جب یہاں پر آتا ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ وہ لوگ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور وہ لوگ جو گمراہ ہوئے جن پر رب تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ یہود تھے، اور جو لوگ اللہ کی راہ سے گمراہ ہو، اللہ کی راہ سے بھٹک گئے، ان سے مراد نصارہ ہیں، کرسچنز ہیں، عیسائی ہیں، اور اس پر تمام مفسرین نے اتفاق کیا ہے کہ اس کا علل اطلاق یہی معنی ہے۔ تو اس لیے جب ایک مسلمان دن اور رات اللہ کے حضور یہی دعا کرتا ہے کہ اے باری تعالیٰ ہمیں ان کے طریقوں سے بچا، ان کے رستوں سے بچا، اور ان کے ساتھ چلنے پھرنے اٹھنے اور بیٹھنے سے بچا، ہمیں ان کی قربت سے اس حوالے سے بچا کہ ہم ان کی قربت اور ان کی مجلس کی وجہ سے گمراہ ہو جائیں، اور اس دعا کے باوجود انسان جان بوجھ کر کے معلوم اور معلومات کے ہونے کے باوجود بھی وہ جا کر کے ان کی نکالی پر فخر کرے، ان کے طور طریقوں کو اپنانے کی کوشش کریں، تو حدیث میں آتا ہے کہ جتنے لوگ ہیں الناس علی دین خلیلہم، کہ جتنے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کا معاملہ ان کے دوستوں کی نسبت سے فرمائے گا کہ جس طرح کے لوگ آپ کی نظر میں جچا کرتے تھے اور جس قدر لوگ اور جس طرح کے لوگ آپ کی نظر میں زیادہ عزت دار تھے، اللہ تعالیٰ آپ کا معاملہ اور فیصلہ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ کر دے گا۔ اس لیے ہم جب دین کی بات کرتے ہیں، اسلام کی بات کرتے ہیں، تو وہ خوش قسمت لوگ ہیں، وہ اللہ کی طرف سے انعام یافتہ ہماری امت ہے جس کو رب تعالیٰ نے ایک مکمل دین دیا ہے، ایک مکمل نظام اخلاق دیا ہے، ایک پورا نظام معاشرت دے رکھا ہے، معاملات کی سطح پر، اعتقاد کی سطح پر، اور زندگی کے دوسرے جتنے گوشے ہیں، آپ کسی بھی گوشے کو لیں تو آپ کو کسی کی نکالی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں تک تہواروں کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اتنے تہوار عطا کر رکھے ہیں کہ خوش ہونے والا انسان جب ان تہواروں میں سے کسی تہوار کو پا لیتا ہے اور خوشی کے ذریعے سے، شکرانے کے ذریعے سے اس کا شکر ادا کر لیتا ہے، تو یقیناً اس کے لیے اس سے بڑھ کر کے کوئی سعادت نہیں ہے۔ عید الفطر جسے ہم چھوٹی عید کہتے ہیں، عید الاضحیٰ جسے ہم بڑی عید کہتے ہیں، یہ دونوں ویسے تو سالانہ خوشیوں کے دن ہیں، لیکن جمعۃ المبارک کا دن جو ہر ہفتے میں آتا ہے، ہر 7واں دن جمعۃ المبارک کا ہوتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الجمعۃ سید الایام، جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے، اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے،
لہٰذا ہر 7ویں دن اس عید کے دن اور اس کی خوشی کے ساتھ اگر ہم پھر بھی مزید ایسی کسی خوشی کی تلاش میں ہوں جو رب تعالیٰ کی راہ سے بھٹکا دینے والی ہو، تو یقین جانیے کہ اس راہ پر چل کر کے دنیا کی عارضی خوشیاں اور چند لمحات پر مشتمل مسرتیں ہو سکتا ہے کہ ہاتھ آ جائیں، لیکن وہ خوشیاں جن سے زندگی کی رونقیں بڑھتی ہیں، جس سے زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ قوت کو پیدا کرتا ہے، اور وہ خوشیاں جن سے واقعتاً گھروں میں رونق ہوتی ہے، خوشیاں ہوتی ہیں، ایسی خوشیاں کبھی بھی گمراہوں کے راستوں پر چل کر کے کسی مسلمان اور اہل ایمان کو نہیں مل سکتی، وہ اس کو کبھی حاصل کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے مسلمان ہمیشہ اپنی خوشیوں کو دیکھتا ہے، اپنی خوشیوں کی تلاش میں رہتا ہے۔ یہ کتنی بڑی خوشی کی بات ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جمعۃ المبارک کا دن وہ دن ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک گھڑی اس طرح کی رکھی ہوئی کہ جس میں اگر کوئی مسلمان اور مومن رب تعالیٰ سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی جائز دعا کو رد نہیں فرماتا، قبول فرما لیتا ہے۔ اور محدثین نے لکھا وہ وقت وہ ہے جب عصر کی نماز ہو جاتی ہے اور مغرب کی اذان کا لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں، ان دونوں نمازوں کے مابین کا جو وقت ہے یہ وہ وقت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ مومن کی چاہت اور اس کی خواہش کے مطابق اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ لیکن اگر ہم ان مسرتوں کو چھوڑ دیں اور نعوذ باللہ ویلنٹائن جیسی خرافات کو اختیار کر لیں اور اس کے فروغ کے لیے جہاں ہمارا میڈیا دن اور رات اپنی ساری توانائیاں لگا دے، جہاں اس کے ساتھ ہمارے دکاندار بھی وہ تمام کی تمام اشیاء فروخت کرنے لگیں، میں یہاں اس بات کی طرف توجہ دلانا ضروری سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم نے ایک اصول اور کلیہ ہمیں عطا فرمایا ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ جہاں اچھائی کا کام ہو، نیکی کا کام ہو، آپ بغیر جانے ہوئے، بغیر معلوم کیے ہوئے آپ جا کر کے اس کے اندر اپنا حصہ ملا دیجئے۔ آپ مشورہ دے سکتے ہیں، مشورہ دے دیجئے۔ آپ اس کے اندر مالی تعاون کر سکتے ہیں، آپ مالی تعاون کر دیں۔ آپ خود کوئی اپنا حصہ ملانا چاہتے ہیں، اس کام میں شامل ہو کر کے آپ اس میں اپنا حصہ ملا دیجئے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک بندہ مومن کی طرف سے نیکی کے کام میں تعاون کے اس حصے کو ملا دینے پر جتنی خوشی ہوتی ہے، اس کا ذکر قرآن نے اس طور پر کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف پلٹنے والے ہیں، اللہ کی یاد کرنے والے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، برائی کے کسی کام کو دیکھیں اور کسی خراب کام کو دیکھیں جو کسی کے اخلاق پر اثر ڈال سکتا ہو، جس سے کسی کے کردار پر جو ہے وہ حرف آ سکتا ہو، اور جس سے اولاد کی نیک اور نوجوان لوگوں کی سیرت داغدار ہو سکتی ہو، جس سے معاشرے میں کسی بھی سطح کے اوپر برائی پھیل سکتی ہو، فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اگر تم نیکی نہیں بھی کر سکتے تو یہ بھی نیکی ہے کہ تم برائی کے کاموں میں اپنا حصہ نہ ملاؤ۔ انسان جب برائی سے رک جاتا ہے اور برائی کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں تب بھی وہ نیکوکار لکھا جاتا ہے۔ اس لیے وہ تمام کے تمام دکاندار جو اس برائی یعنی ویلنٹائن جیسی برائی کے فروغ میں اپنا حصہ اس لیے ملا رہے ہیں کہ اس سے ان کو 2 پیسوں کی بچت ہو جائے، اس سے ان کو ایک قلیل سا اور حقیر سا منافع ہو جائے، اور وہ تمام لال کپڑے، لال جوتے، لال اشیاء، حتیٰ کہ مٹھائیوں تک کا جو کلر وہ لال، وہ اس لیے رکھتے ہیں کہ نوجوان نسل جو ہے آ کر کے اس سے ان کو خرید لیں، اور خریدنے کے بعد اس سے ان کو فائدہ ہوگا، کیونکہ بزنس کے اندر سیزن کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ تو اس لیے وہ سارے وہ کام کریں جس سے بے حیائی کا پورا ایک کلچر فروغ پائے۔ اسلام کا جو کلچر ہے اور اسلام کی جو اقدار ہے وہ روحانیت پر مشتمل ہے، اور روحانیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ
اسلام کے کسی بھی ثقافتی کام کو کرنے کے بعد ایک مسلمان کی توجہ فوراً اللہ کی طرف، اس کے رسول کی طرف پلٹ جاتی ہے۔ یہ کیسی محبت ہے جو سال میں صرف ایک بار کی جاتی ہو؟ یہاں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ذات کے ساتھ محبت کا دن میں 5 مرتبہ کم از کم کا حکم دیا ہے، اور جو واقعتاً محبت کرنے والے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کی سچی محبت ہے، وہ ان 5 اوقات سے بڑھ کر کے رب کے حضور سجدہ ریز بھی ہوتے ہیں، اپنی محبت کے اس نذرانے اور سرمایے کو پیش بھی کرتے ہیں، اور اس محبت کی آگ کو بجھانے کے لیے وہ اس کے محبوب گھر بیت اللہ کا بار بار جا کر کے زیارت اور طواف کرتے ہیں۔ اور جو مسلمان واقعتاً اس بات کا مدعی ہو کہ اس کے دل کے اندر محبت کا جذبہ، اسلام منع نہیں کرتا، اسلام نے اس کو ایک رخ دے دیا ہے، اسلام نے اس کو ایک نئی جہت دی ہے، اسلام نے اس کو وہ رستہ عطا کر دیا ہے کہ جس پر چل کر کے انسان اپنے محبت کے اس فطرے دائیے کو بھی بروکار لاتا ہے، اور ساتھ ساتھ میں اس محبت کے ظہور کے اور اس محبت پر عمل پیرا ہو کر کے اپنے لیے اجر اور ثواب بھی کماتا ہے، اور اپنے لیے سکون بھی کماتا ہے۔ اور وہ محبتیں کیا ہیں؟ وہ سچی محبتیں ہیں، وہ جھوٹی محبت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ انسانی تاریخ میں جب جب کسی نے محبت کی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت اور کرم فرمائی اس بندے پر یہ رہی کہ اس کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا، اس کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ اس لیے اسلام نے اس محبت کے پوری ڈائریکشن کو بدلا ہے، اور اس محبت کا رخ اللہ کی طرف کیا، اس کے گھر کی طرف کیا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا، اور اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مطہرہ کی طرف کر دیا، ماں باپ کی طرف کیا، اپنی اولاد کی طرف کیا، اپنی اہلیہ کی طرف کیا، اگر خاتون ہے تو اپنے شوہر کی طرف اس کی محبت کے رخ کو پھیر دیا۔ اسلام کسی جھوٹی محبت پر یقین نہیں رکھتا، وہ محبت کو سرمایہ بھی سمجھتا ہے، نعمت بھی سمجھتا ہے، اور اس محبت کو لازوال یوں بنا دیتا ہے کہ جب مسلمانوں کے اپنے گھر کی سطح پر تمام رشتے محبت کے قالب میں ڈھل جائیں تو اس وقت گھروں کے اندر بھی تمام رشتوں میں اللہ تعالیٰ پائیداری اور استحکام کو پیدا کر دیتا ہے، تمام رشتے مضبوط ہو جاتے ہیں، تمام تعلقات کا تانا بانا جسے فیبرک کہا جاتا ہے وہ استوار ہو جاتا ہے۔ اور اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ اس کی سب سے بڑی بنیاد ایمان ہے، کہ جب بندے کا ایمان مضبوط ہوتا ہے تو پھر وہ سچی محبت اللہ اور اس کے رسول کی، اور اپنے والدین کی محبت، بزرگوں کی محبت، نیک لوگوں کی محبت، صالحین کی محبت کی تلاش کرتا ہے۔ اور جب ایمان کے اندر کمزوری آ جائے تو انسان جہاں پر کسی محبت کے جھنڈے کو لہراتا ہوا دیکھتا ہے تو اس پر فریفتہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے نہ ایمان کا پتہ ہے، نہ سچی محبت کا پتہ ہے، نہ اسے اپنے اعتقاد کا پتہ ہے، نہ اس اعتقاد کے نتیجے میں ظہور پذیر ہونے والی اس محبت کا پتہ ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے اہل ایمان کو یہ حکم دیا کہ آپ عیسائیوں کے اور یہودیوں کے جتنے بھی معاملات ہیں، فرمایا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ان لوگوں کو اپنا دوست مت بناؤ، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، آپ ان کی راہ پر چلو گے تو اپنی راہ کو کھوٹی کر دو گے۔ یہ کیسی محبت کرنے والے لوگ ہیں جہاں پر مائیں اپنی اولاد کے انتظار میں برسوں اپنی آنکھیں بچھائے رکھتی ہیں اور اولاد اپنی ماں کو محبت دینے کا روادار نہیں ہے، جہاں ماں باپ وہ اپنی اولاد کی محبت میں کتوں اور بلیوں کو پالنے کے تو روادار ہیں، لیکن اولاد کو ان کی ضروریات اور ان کے ساتھ فطری محبت کو پورا کرنے کے روادار نہیں ہیں۔ ایسے لوگ اگر محبت کا علم بلند کرتے ہوں تو وہ یقیناً ہو سکتا ہے کہ اپنے موقف میں جائز ہوں، لیکن ایک مسلمان جن کی صبح ہی اللہ کے محبت سے ہوتی ہے،
اللہ کے نام کی محبت سے ہوتی ہے، اللہ کے ذکر کی محبت سے ہوتی ہے، ایسے لوگ ان کو کسی دوسری اس طرح کی مصنوعی محبت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انہیں ایسے کسی بھی نعرے کی کوئی ضرورت نہیں جس میں لفظ محبت تو لکھا ہو لیکن اس کے پس پش سوائے شہوت رانی کے، سوائے جسمانی تلذذ کے، جس میں سوائے وقتی اور عارضی تعلقات کے کچھ نہ پایا جاتا ہو۔ اسلام نے جن رشتوں کو قائم کیا اور جن رشتوں کی بنیاد پر تمام تعلقات کے تانے بانوں کو قائم کیا، وہ تمام کے تمام وہ تعلقات ہیں، وہ رشتے ہیں جن کو ایک مسلمان مرتے دم تک نبھاتا ہے، وہ غریب ہو تو تب اور امیر ہو تو تب، وہ بہت زیادہ پڑھا لکھا ہے تب بھی اس کے اوپر ماں کی خدمت اس کو فرض قرار دیا، اور اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، وہ پڑھا لکھا ہے، پیسوں والا ہے، دولت والا ہے، لیکن اس کے لیے بھی اگر وہ جنت کا متلاشی ہے تو جنت اس کے ماں کے قدموں تلے اللہ نے یوں رکھتی کہ وہ والدہ کی خدمت کرے، اس کی اطاعت کرے، اس کی محبت میں اپنی زندگی کو گزارے، گھر سے باہر جائے تو تب بھی والدہ کا تصور ہو، اور گھر کے اندر ہو تو تب بھی والدہ کا خیال ہو، والدین کے ساتھ۔ ایک والد، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والد یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، بس جو اپنے والد کی خدمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کو کھول دیتا ہے، اور جو اس خدمت سے اپنے آپ کو محروم رکھتا ہے جنت کا وہ دروازہ جو جنت کی طرف کھلنے والا ہوتا ہے اس کو مغلق کر دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ محبت کی جو بات ہے اس کا تعلق اگر شرم و حیا کے ساتھ نہیں ہے تو ایسی ساری باتیں کھوٹی ہیں، ایسی ساری باتیں جھوٹی اور مکر اور فریب پر مشتمل ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا وہ ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، اور کوئی ایسا کام جو بے حیائی پر مشتمل ہو، بے شرمی پر مشتمل ہو، وہ انسان کی غیرت کو چھیننے والا ہو، اللہ کی نگاہ میں اس کام کے لیے اللہ نے عذاب کیا رکھا ہے، وہ یہ ہے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان برائی پھیلے۔ یہ ویلنٹائن کا چرچا کرنے والے جتنے چینلز ہیں، جتنے اخبارات ہیں، اس کے اشتہارات لگانے والے جتنے ریڈیو کے چینلز ہیں، سوشل میڈیا پر اس کی پروموشن کرنے والے، یہ سب کے سب اس کیٹیگری میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اہل ایمان کے درمیان برائی پھیلے، بدکاری پھیلے، ایسے لوگ کیا ہیں کہ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں اللہ نے دردناک قسم کا عذاب رکھا ہوا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو محبت کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، بے حیا بناتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ خود ان کے گھروں کی بنیادوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ آپ یعنی انسان کو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور شیطان کے شر سے پناہ مانگنی چاہیے۔ کتنے لوگ ہیں جن کا ویڈیو کا کاروبار ہے، جن کا فلموں کا کاروبار ہے، جو ڈرامے بناتے اور بیچتے ہیں، جو برائیاں بناتے اور بیچتے ہیں، اور فخر سے بتاتے ہیں کہ ہم یہ بزنس کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہو رہی، یہ کسی خطیب کی بات نہیں ہو رہی، یہ کسی صحافی، کالم نگار، دانشور، کسی سیاستدان کی بات نہیں ہو رہی۔ سورہ ممتحنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ جو اہل ایمان کے درمیان برائیوں کو پھیلاتے ہیں یہ مجرم ہیں اللہ کے، اور اس جرم کی دنیا کی سزا یہ ہے کہ ان کی زندگی، ان کی خانگی زندگی، ان کی انفرادی زندگی، ان کی روحانی اور اخلاقی زندگی اللہ تعالیٰ اس کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہ بھی ایک انسان پر بڑا عذاب ہے کہ اس کے پاس سب کچھ ہو اور اس کا دل اطمینان کی نعمت اور دولت سے اللہ خالی کر دے۔ اس سے بڑا کوئی عذاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ یہ جو حیا اور ایمان ہے، فرمایا کہ الحیاء والایمان قرناء، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ جہاں ایمان ختم ہو جاتا ہے،
اللہ تعالیٰ حیا کو بھی ختم کر دیتا ہے، اور جہاں ایمان بڑھ جاتا ہے قدرتی طور پر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر حیا بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے جہاں مسلمان ہوتا ہے وہاں حیا ہوتی ہے اور حیا ہونی چاہیے وہاں، اسی لیے مسلمان باغیرت اور عزت مند ہوتا ہے۔ محمد بن قاسم کا کوئی قصہ نہیں ہے، حقیقی واقعہ ہے۔ 17 سال کی عمر ہے، ایک خاتون کا، صرف جو مسلمان خاتون ہوتی ہے، راجہ داہر اس کے دوپٹے کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے، اتارنے کی کوشش کرتا ہے۔ پورا لشکر 17 سال کا کمانڈر ہے، بغداد سے لے کر کے چلتے ہیں، یہاں پر جب آنے لگتے ہیں تو رک جاتے ہیں۔ آپ سے کمانڈرز پوچھتے ہیں کہ آپ ایک دم چلنے کے لیے تیار ہوئے تھے، تو اب کیا ہوا؟ کہنے لگا میں سوچ رہا ہوں کہ وہاں کیسی زمین ہوگی، کیسے لوگ ہوں گے، کتنا اسلحہ ہوگا، کتنی قوت ہوگی، پتہ نہیں ہم وہاں جانے کے بعد وہاں کی اسٹریٹجک جو پوزیشن ہے اس کے مطابق لڑ پائیں یا نہ لڑ پائیں۔ کچھ عرصے کے بعد کمانڈرز کو دوبارہ جمع کر کے کہا کہ تیاری کرو۔ پوچھا کہ اب کیا ہوا؟ ایسی تو کوئی خبر نہیں آئی۔ کہنے لگا کہ مجھے خبر یہ ملی ہے کہ راجہ داہر اتنا بے شرم آدمی ہے کہ اس نے اپنی سگی بہن سے نکاح کر رکھا ہے، اور آپ نے فرمایا رحمت اللہ تعالی علیہ محمد بن قاسم نے کہ جو آدمی بے حیا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بزدل بنا دیتا ہے، جو بے شرم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں سے قوت کو سلب کر لیتا ہے۔ کہنے لگا تمام کمانڈر سے کہ اب تیاری پکڑ لو، اب خطرے کی کوئی بات نہیں۔ اب جب آ کر کے وہ یہاں حملہ کرتے ہیں تو پھر دیبل کے رستے آگے چل کر کے پورے سندھ کو فتح کر لیا جاتا ہے۔ یہ محمد بن قاسم رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا ایک عملی واقعہ تھا۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 لوگ وہ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ فرمایا کہ ایک مرد وہ جو عورت کا سا لباس پہننے والا ہو، اور فرمایا ایک عورت وہ جو مردوں کا سا لباس پہننے والی ہو، اور تیسرا وہ جو دیوس ہو۔ دیوس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کی عزت، ان کی عصمت، ان کی آبرو کی اس کو ذرہ برابر کوئی فکر نہیں، وہ بالکل کیئرلیس ہو جاتا ہے کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ 3 وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی نگاہ میں قیامت کے دن مجرموں کے طور پر پکڑے جائیں گے۔ اس لیے یہ جو بے حیائی، فحاشی اور بدکاری کے دن آتے ہیں، وہ ویلنٹائن کی صورت میں ہو، وہ بسنت کی صورت میں ہو، ان کو منانے سے بھی اجتناب کرے اور اس کی مبارکباد دینے سے بھی اجتناب کرے۔ مبارکباد دینا کسی بھی برے موقع پر وہ ایسا ہی ہے کہ آپ شراب پینے والے کو شراب پینے کی مبارکباد دیں، بدکاری کرنے والے کو بدکاری کی مبارکباد دیں۔ حالانکہ یہ دونوں عمل وہ ہیں کہ جب کرنے والا یہ کام کرتا ہے اس کے ایمان کو اس میں سے سلب کر کے، ایکسٹریکٹ کر کے اس کے سر کے اوپر ہنگ کر دیا جاتا ہے، معلق کر دیا جاتا ہے۔ ایسی حالت میں اگر ان میں سے کسی ایک کی موت واقع ہو جائے تو وہ کافروں کی موت مرتا ہے۔ اس لیے جیسے برائی کے موقع پر آپ ان کو مبارکباد نہیں دیتے اور نہ دے سکتے ہیں بحیثیت مسلمان، ایسا ہی ان تمام مواقع کے اوپر آپ کبھی بھی کسی کو مبارکباد کا پیغام لکھنے سے بالکل گریز کریں۔ یہ برائی کے اندر تعاون کی صورت ہے۔ اور وہ تمام دکاندار جو ویلنٹائن کی نسبت سے کوئی بھی چیز بیچتے ہیں، ان کا بیچنے کا ارادہ ہے، بیچنے والا مال ہے، ان سے گزارش ہے اس برائی کے فروغ، اس بے حیائی کے فروغ میں اپنا حصہ ملانے سے بالکل گریز فرمائیں۔ رزاق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اشیاء اور سامان تجارت، اس کے اندر اگر کوئی نعمت اور اللہ کی طرف سے برکت ہوتی ہے تو وہ رب تعالیٰ رکھنے والا ہوتا ہے۔ انسان بہت کچھ بیچ دے اور سب گناہ کی چیزیں ہوں، اس کی برکت کو سلب کر لیا جاتا ہے، بیچنے والا الٹا مکروز ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اس کے بدل میں اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ اچھی تجارت عطا فرمائے، زیادہ اس کی بنسبت اللہ تعالیٰ آپ کے نفع میں کثرت بھی عطا فرمائے اور برکت بھی عطا فرمائے۔ آپ جو والدین ہیں، آپ جو گھروں کے بڑے ہیں، آپ جو گھروں کے رکھوالے ہیں، آپ بھی اس بات پر نگاہ رکھیں کہ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں اور وہ تمام نوجوان خواتین، ان کا اپنا رویہ اور طرز عمل کیا ہے، کیونکہ اگر بگاڑ ایک سطح سے پیدا ہو جائے اور اس کو شروع میں نہ روکا جائے تو پھر وہ بگاڑ پورے کے پورے معاشرے کو کچٹ لیتا ہے، تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دین و ایمان و اخلاق،
ہمارے کردار و سیرت کی حفاظت فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.